رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی زور سے چمک رہی تھی۔ لگتا تھا کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ خراب موسم دیکھ کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا دب گئے تھے۔ شہر کے مضافات کی طرف جانے والی بڑی سی سڑک پر کوئی 200 کوس کے فاصلے پر ایک ہاسپٹل تھا۔ خراب موسم کی بنا پر ہاسپٹل کا عملہ بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکا تھا۔ صرف استقبالیہ پر ایک نرس موجود تھی۔ خراب موسم اور شاید سردی کی بنا پر اس کے چہرے پر بھی اکتاہٹ اور بیزاری کے اثرات نمایاں تھے، مگر وہ اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ کچھ دیر تک کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی رہی، پھر دراز سے ناول نکال کر کرسی پر جا بیٹھی اور ناول پڑھنے لگی۔ ہاسپٹل کی عمارت کے پچھلے حصے میں مردہ خانہ قائم تھا۔ مردہ گھر کا چوکیدار بھی گیٹ پر تالا لگا کر اپنی کوٹری میں آرام کر رہا تھا۔ یکایک ماحول میں تبدیلی ہوئی اور فضا میں شدید ٹھنڈ کی ایک لہر پیدا ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں بدل گئی۔ پھر یہ دھند ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ مین گیٹ سے ہوتی ہوئی یہ دھند ہاسپٹل کی عمارت کے اندر داخل ہو گئی، جس سے ہر طرف سردی اور خنکی کا راج ہو گیا۔ استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی نرس کو یکایک شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا، ساتھ ہی اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر پیدا ہوئی۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکی تھی، مگر خوف کے مارے کاؤنٹر کے پیچھے جا دب گئی۔ دھند ہاسپٹل کے اندر بڑھتی ہوئی اس حصے میں جا پہنچی جہاں مردہ گھر قائم تھا، پھر مردہ گھر کے دروازے کی درزوں سے مردہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک ہال کمرہ تھا جس میں بڑی بڑی الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان الماریوں کے اندر بڑے بڑے باکس بنے تھے جن میں مختلف لوگوں کی لاشیں محفوظ تھیں۔ دھند کمرے کے دروازے پر کچھ دیر تک رکی، پھر ایک باکس کے سامنے فضا میں جا ٹھہری۔ پھر ایک خوفناک واقعہ رونما ہوا۔ باکس ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹا اور اس میں سے ایک پراسرار ہاتھ نمودار ہوا جس پر لمبے لمبے بال تھے۔ مردہ گھر کے بڑے کمرے میں بہت سے لوگ موجود تھے، ایک پولیس انسپکٹر اور چند سپاہی بھی تھے۔ سب لوگ آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، مردہ خانے سے ایک لاش غائب تھی۔ وہ کہاں گئی یا کون اسے وہاں سے نکال کر لے گیا، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا اور اسے چوکیدار نے صبح عملے کے دوسرے افراد کے سامنے کھولا تھا۔ پھر وہ لاش کہاں چلی گئی؟ یہ ایک پراسرار معمہ تھا۔ انسپکٹر نے دوران تفتیش متعلقہ کلرک سے یہ پوچھا کہ باکس میں سے جو لاش غائب تھی وہ کس کی تھی۔ کلرک نے چند منٹ کی مہلت مانگی اور ایک رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ وہ لاش ایک ایسے آدمی کی تھی جو 3-4 دن پہلے شہر کی ایک سڑک پر مردہ پایا گیا تھا۔ وہ کون تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی وارث لاش لینے مردہ گھر آیا تھا۔ اخبار میں اشتہار دے دیا گیا تھا، اس لیے لاش کو مردہ گھر میں رکھا گیا تھا۔ اگر چند روز تک کوئی شخص بھی مردہ گھر سے کسی قسم کا رابطہ قائم نہ کرتا تو اسے لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا جاتا، مگر اس سے پہلے ہی وہ لاش مردہ گھر سے غائب ہو گئی۔ خاصی دیر تک پوچھ گچھ کرنے کے بعد انسپکٹر وہاں سے چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے عجیب کیس تھا۔ وکٹوریہ ہاسپٹل سے کوئی 10 کوس کے فاصلے پر ایک جنگل تھا۔ جنگل کا شمالی حصہ بہت گھنا اور خوفناک تھا۔ لوگ کم ہی جنگل کے شمالی حصے کا رخ کرتے تھے۔ اس علاقے کے متعلق بہت سی پراسرار افواہیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا کہ وہاں آدم خور جانور رہتے ہیں، کوئی اس علاقے کو بھوتوں کا مسکن قرار دیتا اور کوئی بدروحوں کا ٹھکانہ۔ جنگل کے اس علاقے میں ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کے جسم پر وکٹوریہ ہاسپٹل کا لباس تھا۔ یہ اس آدمی کی لاش تھی جو وکٹوریہ ہاسپٹل کے مردہ خانے سے غائب ہو گئی تھی۔ اچانک لاش کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس لاش میں تبدیلی پیدا ہوئی اور اس کے جسم پر بڑے بڑے نوکدار بال نکل آئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ لاش بالوں سے بھر گئی اور پھر وہ لاش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک ہو چکا تھا اور بالکل جنگلی بھیڑیے سے مشابہ تھا۔ لاش نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور بڑی ہی دردناک آواز میں بین کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سر پیٹتی اور سینے پر 2 ہتھڑ مارتی جاتی تھی۔ لاش کچھ دیر روتی پیٹتی رہی، پھر اٹھ کر ایک طرف چل پڑی۔ تھوڑی دور ایک گھنے درخت کے نیچے 2 بھیڑیوں کی لاشیں پڑی تھیں جن کے جسموں میں سفید چاندی کی گولیاں دھنسی ہوئی تھیں۔ بھیڑیا نما انسانی لاش ان بھیڑیوں کی لاش کے پاس بیٹھ گئی اور دوبارہ بین کرنے لگی۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، وہ مڑی اور وہاں سے تھوڑی دور ایک ویران کھڈ کے پاس جا پہنچی۔ اس نے کھڈ کے اندر جھانکا تو اس کے چہرے پر موجود اذیت اور درد کا گہرا احساس کچھ کم ہو گیا۔ کھڈ میں بھیڑیے کا ایک چھوٹا سا بچہ گرا ہوا تھا اور منہ اوپر کو اٹھائے اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لاش کھڈ میں اتر گئی اور اس نے بھیڑیے کے بچے کو اٹھا لیا۔ وہ اسے لے کر کھڈ سے باہر نکلی اور دونوں بھیڑیوں کی لاشوں کے پاس جا پہنچی۔ وہ چند لمحے تک ان لاشوں کو دیکھتی رہی، پھر ننھے بھیڑیے کو اٹھا کر جنگل کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ لال پتھروں سے بنی ہوئی حویلی گاؤں سے باہر واقع تھی۔
اس حویلی کا مالک ہاشم رضا ایک مشہور شکاری تھا۔ وہ گاؤں کا ہر دل عزیز شخص تھا۔ آج حویلی میں جشن کا سا سماں تھا۔ گاؤں کے امیر غریب سبھی آج حویلی میں جمع تھے اور جشن منا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، ہاشم رضا کی بدولت ہی انہیں موت کی بھیانک پنجوں سے نجات ملی تھی۔ کچھ عرصے سے گاؤں میں عجیب و غریب پراسرار واقعات مسلسل رونما ہو رہے تھے۔ ہر اماوس کی رات گاؤں کا ایک شخص غائب ہو جاتا اور اگلے دن ہی اس کی لاش گاؤں سے باہر اس حالت میں ملتی کہ اس کا نرہرا بری طرح سے ادھڑا ہوا ہوتا اور جسم کا تمام لہو غائب۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا تمام خون چوس لیا ہو۔ گاؤں کے لوگ ان پراسرار اموات سے سخت پریشان تھے۔ چند لوگ تو موت کے خوف سے گاؤں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہاشم رضا اس کڑے وقت میں ان کے کام آیا۔ اس نے اپنی شکارانہ مہارت اور دلیری کی بنا پر گاؤں والوں کو اس پراسرار مصیبت سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیا۔ خاصی جدوجہد کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ گاؤں سے کچھ دور واقع جنگل کے شمالی علاقے کا ان پراسرار اموات سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہر اماوس کی رات جنگل کے شمالی حصے کی طرف سے سخت سردی کی ایک شدید لہر اٹھتی جو پورے گاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی اور ایک گندی سی بدبو ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ ہاشم رضا سر پہ کفن باندھ کر جنگل کے شمالی حصے میں گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہاں چند آدم خور بھیڑیے ہیں جو پراسرار قوت رکھتے اور انسانی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب ہاشم رضا کا ایک آدم خور بھیڑیے سے سامنا ہوا تو اس نے اپنی بندوق سے اس پر فائر کیا۔ بھیڑیے کو جیسے ہی گولی لگی وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پھر ہاشم رضا نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ بھیڑیا دیکھتے ہی دیکھتے انسانی روپ میں آ گیا۔ وہ بالکل ننگ دھڑنگ تھا اور اس کے تمام جسم پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے۔ وہ تیزی سے بھاگا اور درختوں پر سے چھلانگیں لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ ہاشم رضا نے گاؤں والوں کو بتایا کہ تمام پراسرار اموات کے پیچھے ان آدم خور بھیڑیوں کا ہاتھ ہے۔ گاؤں والوں نے ہاشم رضا سے اصرار کیا کہ وہ بہادری سے کام لے اور ان آدم خور بھیڑیوں کو مار دے، لیکن ہاشم رضا کے سامنے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان بھیڑیوں پر بندوق کی گولی اثر نہیں کرتی تھی۔ آخرکار گاؤں کے ایک عمر رسیدہ شخص نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ چاندی کی بہت سی گولیاں بنوائے۔ ان آسیبی بھیڑیوں کی موت چاندی کی بنی ہوئی گولیوں سے ہی ہوگی۔ اور پھر ہاشم رضا نے اپنے ایک دوست سے چاندی کی گولیاں بہت بڑی تعداد میں بنوائیں اور ایک دن تیار ہو کر اس جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ایک بہت اچھا شکاری تھا اور یہ جانتا تھا کہ اسے کون سا شکار دن کو اور کون سا شکار رات کو ملے گا۔ وہ اس جنگل کی طرف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا تو دوپہر کا وقت تھا، مگر جنگل تک پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی کیونکہ راستہ بڑا ہی دشوار گزار اور کٹھن تھا۔ اسے خبر نہیں تھی یہ اماوس کی رات تھی۔ اسے اپنے گھوڑے کو جنگل کے باہر ہی چھوڑنا پڑا تھا۔ ایک تو سیاہ اور سرد رات تھی، اس پر سخت سردی نے اس کے لیے آگے بڑھنا نہایت مشکل کر دیا تھا، مگر وہ بڑا ہمت والا انسان تھا۔ مسلسل آگے بڑھتا رہا اور پھر اسے بھیڑیوں کی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں سے وہ بالکل خوفزدہ نہیں ہوا۔ وہ تو آیا ہی ان بھیڑیوں کا شکار کرنے کے لیے تھا، اسی لیے بے خوفی سے آگے بڑھتا رہا۔ اچانک بوندا باندی کے ساتھ بجلی کی چمک اور بادلوں کی طوفانی گرج شروع ہو گئی۔ موسم کی اس تبدیلی نے اسے ذرا بھی متاثر نہیں کیا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ بجلی کی چمک سے اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو گیا اور پھر وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچ گیا جہاں بجلی کی چمک میں اسے سامنے کا منظر صاف دکھائی دیا۔ چار خوفناک بھیڑیے جن کی آنکھیں اس اندھیری رات میں بڑی روشن دکھائی دے رہی تھیں، سامنے حملہ کر دینے والے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی روشن آنکھوں کی وجہ سے انہیں شکار کرنا نسبتاً آسان تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک گولی چلا کر ان چاروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس نے یہ کام انجام دے کر گاؤں والوں پر سے ایک بڑی مصیبت ٹال دی تھی۔ اب لوگ چین اور آرام سے رہنے لگے تھے۔ ان بھیڑیوں میں 2 مادہ اور 2 نر تھے۔ خیر دن گزرتے گئے اور پھر ہاسپٹل والا واقعہ رونما ہوا۔ ایک مادہ بھیڑیے کی روح نے ہاسپٹل والی اس انسانی لاش پر قبضہ کر لیا تھا اور جنگل میں وہ اپنے بچے کو لیے گھنے جنگل کی طرف چل دی تھی۔ یہ رات بڑی ہی بھیانک اور اندھیری تھی۔ ویسے تو یہ رات 14ویں تھی جس میں چاند بھرپور انداز میں نمودار ہوتا ہے، مگر سیاہ بادلوں نے چاند کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا، اسی لیے جنگل مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لاش کے جسم پر پہلے تو بال نہ تھے، مگر جیسے ہی اس مادہ بھیڑیے کی روح نے اس لاش پر قبضہ کیا تھا، اس کے جسم پر بال بھی نکل آئے تھے اور اس کا وجود بہت ہی بھیانک ہو گیا تھا۔ وہ بڑے ہی جوشیلے انداز میں آگے ہی آگے بڑھتی رہی اور ایک مندر نما عمارت کے سامنے جا پہنچی۔ اسی دوران بادل چھٹنے لگے اور چاند بھرپور چاندنی جنگل کے مختلف حصوں پر بکھیرتا ہوا نظر آیا۔ مندر نما عمارت کے سامنے ایک کھلی جگہ تھی۔ اس لاش نے دیکھا کہ وہاں خاصی بڑی تعداد میں بھیڑیے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے خوفناک انداز میں آوازیں نکال رہے تھے، اور ایک بلند جگہ پر ایک گدھے کے قد کا بھیڑیا موجود تھا۔
یہ بھیڑیا ان سب کا سردار تھا۔ اسے وہ بھیانک لاش بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ بھیڑیے اپنے ان چاروں بھیڑیوں کی ہلاکت پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اس مادہ بھیڑیے کو اس بات پر بہت خوشی ہوئی اور پھر وہ آگے بڑھ کر اپنے سردار بھیڑیے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہاں موجود تمام بھیڑیوں اور ان کے سردار نے اسے فوراً پہچان لیا، حالانکہ اب اس نے ایک انسانی جسم اختیار کر لیا تھا، اور پھر وہ یوں گویا ہوئی: اے سردار، میں نے تیری عطا کی ہوئی پراسرار قوت کی بدولت ایک ہاسپٹل کے مردہ خانے سے یہ جسم حاصل کر لیا ہے۔ تو مجھے اور زیادہ قوت عطا کر تاکہ میں اس شخص سے جس نے میرے شوہر اور اس کے بھائی اور بھاوج کو میرے سمیت موت کی نیند سلا دیا تھا انتقام لے سکوں۔ بھیڑیوں کے سردار نے کہا، تم میں جو قوت ہے وہ کافی ہے، تم جاؤ اور اس انسان سے انتقام لے لو۔ سردار، اس وقت تک میرے اس بچے کو کوئی اپنے پاس رکھے۔ اس کی یہ بات سن کر ایک مادہ بھیڑیا آگے بڑھی اور اس نے بچے کو اس کی گود سے لے لیا۔ اب وہ مادہ بھیڑیا جنگل سے باہر کی طرف چل دی۔ اس پر تمام بھیڑیوں نے بھیانک آوازوں کے ساتھ اس کی بھرپور ہمت بندھائی۔ گاؤں کے لوگ ان دنوں بڑی مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ اب کوئی خوفناک واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ اب لوگ ہاشم رضا کو پہلے سے بھی زیادہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور پولیس والے بھی اپنی جد و جہد میں ناکامی کی صورت میں اس طرف سے توجہ ہٹا کر دوسرے کیسوں کی جانب لگ گئے تھے۔ ہاشم رضا خاصا امیر آدمی تھا، شکار تو اس کا شوق تھا۔ پیسے کمانے کے لیے وہ شکار نہیں کرتا تھا۔ اس کی گاؤں میں خاصی زمینیں تھیں، اتنی کمائی تھی کہ وہ گھر بیٹھے عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو شہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اپنی بڑی سی حویلی میں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ویسے ملازموں کی بھی کمی نہیں تھی جو رات دن میاں بیوی کی خدمت میں وقت گزارتے تھے۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ آج بھی موسم نہایت سرد تھا۔ لوگ گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، مگر ہاشم رضا کو تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت تھی۔ کوئی بھی موسم اس کی سعادت میں حائل نہیں ہوتا تھا۔ وہ رات کی تیسرے پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا اور پھر فجر کی نماز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی وقت اچانک باہر ایک کھٹکا سنائی دیا۔ وہ آیت الکرسی کی تلاوت سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کھٹکے سے اس کی چھٹی حس نے اسے خطرے کا احساس دلایا۔ ویسے بھی شکاری لوگوں کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی رائفل میں چاندی کی صرف ایک گولی موجود تھی۔ اس نے رائفل اٹھائی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زبردست شور کے ساتھ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ ہاشم رضا کی بیوی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظر جب انسانی قد و کاٹ کے ایک خوفناک بھیڑیے پر پڑی تو اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ اپنے سامنے شکاری کو دیکھ کر اس مادہ بھیڑیے نے ایک دہشت ناک چیخ ماری اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اسی لمحے ہاشم رضا کی رائفل سے وہ چاندی کی گولی نکلی اور اس مادہ بھیڑیے کی کھوپڑی میں سوراخ کر گئی اور وہ وہیں گر کر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم پر سے بال غائب ہونے لگے اور ہاشم رضا نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک انسانی لاش پڑی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر ہاشم رضا کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی۔ رائفل کی آواز سن کر حویلی کے ملازم بیدار ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب ہاشم رضا کے کمرے کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھا تو کمرے میں آ گئے۔ ان لوگوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے ان لوگوں کو بری طرح لرزا کر رکھ دیا، چونکہ ہاشم رضا نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تھی جس کے اثر سے مادہ بھیڑیے کی روح جہنم رسید ہو گئی تھی۔ دن چڑھتے ہی پورے علاقے میں اس واقعے کی خبر تیزی سے پھیل گئی۔ بھیڑیا مادہ کو صرف ہاشم رضا اور اس کی بیوی نے دیکھا تھا۔ حویلی میں جو لاش پڑی تھی وہ کسی انسان کی تھی۔ ہاشم رضا نے بھی لوگوں کو یہ نہ بتایا کہ اس کی حویلی پر کسی بھیڑیے نے حملہ کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر جب معائنے کے لیے حویلی آیا تو لاش پر نظر پڑتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ اسے ہاسپٹل والوں نے جس لاش کی تصویر دکھائی تھی یہ وہی لاش تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک لاش ہاشم رضا پر کیسے حملہ آور ہوئی۔ اس نے جب دروازے کو بری طرح ٹوٹا پھوٹا دیکھا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے۔ پھر لاش کو پولیس کی نگرانی میں اٹھوا کر دوبارہ ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اس طرح اس مادہ بھیڑیے کے انتقام کے راز سے کوئی بھی واقف نہ ہو سکا اور یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ اب بچوں، آپ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔